پولیس کے ڈی آئی جی عمر شاہد کے خلاف ایف آئی اے میں 2 الگ الگ ایف آئی آر کے اندراج کا انکشاف ہوا ہے۔ ان ایف آئی آر کا تعلق جو ہے خود ارشد شریف کے قتل کیس سے جا کر ملتا ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی گرفتاری کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں حنیف دوامی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس کے سابقہ اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی عمر شاہد کے خلاف ایف آئی اے میں 2 الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ یہ ایف آئی آر کن دفعات کے تحت درج کی گئی یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ ایف آئی آرز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اتنا ایف آئی اے کے ایک قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کو بتایا کہ ان ایف آئی آر کی کڑیاں جو ہے وہ ارشد شریف کے کیس سے جا کر ملتی ہے، کیونکہ خود ڈی آئی جی عمر شاہد اس ٹیم میں شامل تھے جس ٹیم میں خود اس وقت کے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اطہر وحید بھی شامل تھے۔ اس 2 رکنی ٹیم نے جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مرتب کی تھی، جو کہ 2 دسمبر 2022 کو انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی تھی۔ اور یہ جو رپورٹ تھی، یہ رپورٹ اپنی نوعیت کی بڑی یونیک رپورٹ تھی، یعنی تمام تر دباؤ کے باوجود ان دونوں باضمیر زندہ ضمیر افسروں نے جو ہے جو حقائق ان کے سامنے آئے، جو انہوں نے انکوائری کی، جو چیزیں ان کے سامنے آئی، انہوں نے ہو بہو وہی چیزیں جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں شامل کی، اور خود ارشد شریف کے قتل کی تمام تر وجوہات بیان کی، اور اس قتل اور اغوا میں سسٹم کا بھیانک گناہ آلود چہرہ جو ہے ان دونوں افسروں نے جو ہے پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا، بلکہ اس رپورٹ کا حصہ بنا دیا، جس سے جو ہے یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہوگی کہ ارشد شریف کا قتل کیوں ہوا، اور اس کے قتل میں کون کون ملوث تھے۔ ایک ایک افسر کا نام، ایک ایک شخصیت کا نام جو ہے ان دونوں افسروں کی رپورٹ میں شامل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمر شاہد عامد اور خود اطہر وحید دونوں جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یقیناً جب انہوں نے یہ رپورٹ 2 دسمبر 2022 کو مرتب کی تھی اور اس پر دستخط کیے تھے، جو کہ اس وقت آپ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دستخط انہوں نے ایک طریقے سے اپنی تباہی، اپنی بربادی پر کیے تھے، یعنی ایک طریقے سے ان دونوں افسروں نے اپنی نوکریوں کو اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر حق و سچ کا ساتھ دیا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حق و سچ کی پرچار کرتے ہوئے جو ہے وہ ارشد شریف نے اپنی زندگی گنوا دی۔ انہوں نے جو ہے وہ قوم کو حقائق بیان کیے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اس ملک کا اصل حکمراں کون ہے۔ ان کا جو مشہور جملہ تھا کہ بادشاہ ننگا ہو گیا، وہ ننگے بادشاہ نے جو ہے وہ جو حرکت کی وہ بالآخر ارشد شریف کی موت کا باعث بنی، اور جن 2 پولیس افسروں نے جو ہے انتہائی بہادری و دلیری کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ سچ سچ جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں اس کا ذکر کیا، وہ بھی اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ عطاب کا شکار ہو گئے، اور ان دونوں پر جو ہے وہ پوسٹنگوں کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئے، اور انہیں بلیک لسٹ کر دیا گیا سرکار کی ملازمت کے لیے، کہ یہ سرکار کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ یعنی جو سرکار کا افسر جو ہے، سرکاری ملازم، اگر حق و سچ پر چلے، جو آئین اور قانون پر چلے، وہ جو ہے یہ وقت کے حکمرانوں کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتے، اور یہ انہیں جو ہے ملک دشمن تصور کرتے ہیں، بلکہ ان پر ملک دشمنی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ کون حب الوطن ہے اور کون نہیں ہے، خود غلط کام کرتے ہیں، دوسروں سے بھی غلط کام کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ جب عمر شاہد جیسے سرپھرے یا پھر خود اطہر وحید جیسے سرپھرے جب جو ہے وہ ان کا کہنا نہیں مانتے، وہی کرتے جو حق و سچ ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کے ظلم کا، ان کی اذیت کا اور ان کے قہر کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، جس کا ثبوت ہمیں اس وقت عمر شاہد کے خلاف جو 2 مقدمات درج کیے گئے ایف آئی اے میں، یہ اس کا زندہ ثبوت ہے۔
عمر شاہد جو ہے انہیں بطور سزا جو ہے جب یہ اس ٹیم میں شامل تھے اس وقت ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ آئی بی اسلام آباد میں تھی، ڈائریکٹر جنرل آئی بی کیسز سے، وہاں سے ان کو تبدیل کر کے انہیں کالا پانی کی سزا دی اور انہیں جو ہے بطور سزا بلوچستان ٹرانسفر کر دیا تھا، جہاں کوئی بھی پی ایس پی افسر جو ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں چلے گئے، وہاں انہوں نے یہ 2022 کو چلے گئے، تو اس کے بعد جو ہے یہ 23-24 2 سال انہوں نے وہاں گزارے، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ سندھ پولیس میں کروا دیا تھا، آئی جی غلام نبی میمن نے کہتے ہیں کہ ان کی ریکوزیشن بھجوائی تھی، اس نتیجے میں جو ہے یہ سندھ پولیس آ گئے، اور اس کے بعد ان کا کہیں ٹاکرا ہوا خود بلاول زرداری سے، بلاول زرداری سے ان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، یہ آرتھر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، کتابیں بھی انہوں نے بہت لکھی ہے، خود لندن میں جب یہ تھے تو وہاں انہوں نے کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں جو ہے وہ بلاول زرداری کا بھی جو ہے ذکر کیا ہے، تو بلاول ان کو جانتے تھے، ان کے تعلقات اچھے تھے، تو بلاول سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کہاں پوسٹنگ ہے، سندھ میں آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں، اندھا مانگ کے 2 آنکھیں آپ دو، کیوں نہیں، ہم آنا چاہتے ہیں سندھ میں، تو پھر جو ہے وہ بلاول زرداری کی سفارش پر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آئی جی سے کہا کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسپیشل برانچ سندھ میں کروا دی، اور جب یہ بات میڈیا پر آئی کہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ حساس ادارے مختلف حلقوں میں ایک تھرتھراہٹ اور ہلچل مچ گئی کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف، جسے ہم نے بلیک لسٹ کیا تھا، جسے ہم نے کالا پانی کی سزا دی تھی، وہ اپنی مرضی کی، اپنی چوائس کی پوسٹنگ کیسے لے گیا، یہ پوسٹنگ تو ان کے لیے ایک شراب کال ہے، جس پر جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سندھ حکومت، سندھ کے وزیر اعلیٰ اور خود بلاول زرداری کو شراب کال دی، اور فوری طور پر آئی جی سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر کروا دیا، انہیں جو ہے وہ او ایس ڈی بنا دیا، اور یہاں بھی ان کا غصہ ختم نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد اب جا کر جو ہے وہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف ایک بھی نہیں 2 ایف آئی آر درج کروا دی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کا کیریئر فنش، ختم، ظاہر ہے کہ وقت کے فرونوں سے جو ہے وہ اس عمر شاہد حامد نے ٹکر دی۔ اب شاہد حامد کے صاحبزادے ہیں، شاہد حامد کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہوم سیکرٹری سندھ رہ چکے ہیں اور خود کے ای سی کے ایم ڈی رہ چکے ہیں، جب سہولت مرزا کے ٹیم کے ہاتھوں ان کی سرپرستی میں جو ہے دہشت گردی کے ایک واقعے میں جو ہے 1997 میں جو ہے وہ انہیں ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد سہولت مرزا کو پھانسی ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں ملک شاہد حامد کے، جو بہت ہی ایماندار، دیانتدار اور اصول پرست بیوروکریٹ تھے، اتنے اصول پرست تھے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ وقت کی جو ہے پرائم منسٹر سے ٹکر لے لی تھی، جب ان کے قید میں جو ہے جب ہوم سیکرٹری سندھ تھے تو خود اس وقت کے ڈی آئی جی سی آئی اے سمیع اللہ مروت جو ہے وہ جیل میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں پیرول پر چھوڑنے کا معاملہ آتا ہے، سندھ حکومت خلاف ہوتی ہے کہ انہیں نہ چھوڑا جائے، لیکن ہوم سیکرٹری تھے خود ملک شاہد حامد، انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا کہ یہ میرا اختیار ہے، میں جسے چاہوں چھوڑوں، جسے چاہوں نہ چھوڑوں، اس میں سندھ حکومت کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پوسٹنگ، اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے سمیع اللہ مروت کو اس وقت رہا کر دیا تھا، وہ سمیع اللہ مروت جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے انتقام کے نشانے پر تھے، گرفتار تھے، جھوٹے مقدمات ان کو گرفتار کر دیا تھا، جیل بھجوا دیا تھا، کیونکہ جام صادق مرحوم کا انہوں نے بدلہ اس وقت کے سب سے کمزور ترین جو پولیس افسر تھے ڈی آئی جی خود سمیع اللہ مروت سے لیتا، تو اس کیس میں جو ہے خود عمر شاہد حامد کے والد، اس وقت کے سٹنگ ہوم سیکرٹری ملک شاہد حامد نے جو ہے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور انہیں جو ہے 72 گھنٹے 3 دن کا پیرول پر ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا تھا، اور خود پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید کی جو ہے وہ انہوں نے مخالفت مول لی تھی، اور ان کا وہاں سے اسی بات پر جو ہے ٹرانسفر کر دیا تھا۔ تو یہ عمر شاہد جو ڈی آئی جی ہیں، یہ انہی کے صاحبزادے ہیں، باپ کی طرف سے جو ہے اصول پرست ہیں، ضد ہیں، اور جو ہے وہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کی رپورٹ ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، وہ رپورٹ جو کہ اب ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، آپ سزا دیں کچھ بھی کریں، آپ رپورٹ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، رپورٹ میں جو ہے وہ ان کا بھیانک گناہ آلود چہرہ جو ہے جو لوگ جو ہے وہ
ارشد شریف کے اس بھیانک اغوا قتل کیس میں ملوث تھے، ان کے خون میں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، ان سب کو جو ہے اس ڈی آئی جی عمر شاہد حامد اور ڈی آئی جی جو تھے وہ اطہر وحید جو ڈائریکٹر تھے اس پہ ایف آئی اے کے، یہ دونوں جو ہے وہ ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ ان کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ تو یہ دونوں افسران جو ہے یہ قابل تعریف ہے، یہ تو بہت بڑے قومی اعزاز کے لائق ہیں کہ انہیں جو ہے بڑے بڑے تمغے دیے جائے ان کی بہادری پر، انہیں نشان حیدر دیا جائے، ستارہ ہلال دیا جائے، انہیں تو 21 توپوں کی سلامی دینے کی ضرورت ہے، لیکن الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پاکستان میں سچ بولنا جو ہے یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں سچ نہیں بولا جا سکتا، اس وقت پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ جھوٹ پر کھڑا ہے، پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ اس وقت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی، تو وہاں سچ کون کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ننگا بادشاہ کبھی سچ برداشت کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ جو سچ بولے گا وہ اس کا بدترین دشمن ہوگا، جس کا زندہ ثبوت ڈی آئی جی عمر شاہد حامد کے خلاف ایک بھی نہیں 2 مقدمات ایف آئی اے میں درج کیا جانا ہے۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے بے پرکی اڑائی ہے، ہوائی چھوڑی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، ان کو تحفظات ہیں، تو اسکرین پر ہمارا اس وقت نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی معلومات، اپنی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، وائس میسیج کے ذریعے بھجوائیں، اسے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، جاتے جاتے وہی گزارش کہ پروگرام خدا را پورا دیکھا کریں، پروگرام پر جو ہے وہ کمنٹس بھی کریں، اور پروگرام جو ہے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ یہ حق و صداقت کا سفر دور دور تک پھیل جائے، تاکہ دوسرے لوگ جو کہ متاثرہ ہیں، جو دوسرے پریشان ہیں، جو دوسرے لوگ حالات کے ستائے ہوئے ہیں، یا سرکار کے ستائے ہوئے ہیں، یا پولیس کے ستائے ہوئے ہیں، یا سرکاری مشینری کے ظلم کا شکار ہیں، تاکہ وہ بھی ہم سے رابطہ کرو، ان کی بھی ہم آواز بن کر کے ان کے دکھوں کا جو ہے وہ ازالہ کرنے کا باعث بن سکے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، لہذا اس کو آپ جتنا پھیلاؤ گے اتنا جو ہے وہ سچ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں۔ اللہ